ایک ایسا حملہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ حملہ ہے 9/11/2001 جس میں تقریباً 3000 لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے، اور یہ صرف امریکہ کے لیے تباہ کن نہیں تھا، بلکہ اس نے مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی تباہی پھیری، ایک ایسی اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے کہ جو آج تک سلجھ نہیں رہے۔ اس کی اصل کہانی جو اس کے بعد شروع ہوئی تھی، ایک ایسا سلسلہ جس نے مشرق وسطیٰ کو ایسی آگ میں ڈال دیا اور خون کی ایسی ایک شروعات ہوئی، ایسی تباہی ہوئی کہ جو آج تک نہیں سنبھلی جا رہی۔ 9/11 کے بعد امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں اور جنوبی ایشیا کے افراد کو زیادہ سیکورٹی چیکنگ سے گزرنا پڑا۔ بعض لوگوں کو تو صرف نام یا شکل کی بنیاد کے اوپر مشکوک سمجھا جانے لگا، اور نفرت انگیز جرائم میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ سب انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اور سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک حملہ تھا 9/11 کا، یا پھر یہ ایک ایسا موڑ تھا کہ جس نے پوری دنیا کی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ 9/11 کے بعد فوراً بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جسے دہشت گردی کے خلاف جنگ کہا جاتا ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ اسی وقت جو دہشت گردی شروع ہوئی تھی، امریکہ نے جو شروع کی تھی، جی ہاں جناب، اصل دہشت گردی امریکہ نے اس وقت شروع کی تھی مسلمانوں کے اوپر مسلسل، جو آج تک مشرق وسطیٰ میں مسلم ممالک اس کا خمیازہ 9/11 کا بھگت رہے ہیں۔ وہ ایک چال تھی یا جو بھی تھا، مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے کا ایک سلسلہ تھا، بہرحال وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن امریکہ نے وہ سلسلہ ایسا شروع کیا کہ جو آج تک مسلم ممالک اس کو بھگت رہے ہیں۔ یہ 9/11 جو تھا اس میں 3000 لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور ایک معروف تحقیقی منصوبے کے مطابق اس کے بعد جو امریکہ نے کیا، اس میں آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جو اس وقت جو معاملات چاہ رہے ہیں، پوسٹ آف وار پروجیکٹ میں جو لوگ اس وقت اور اس سے لے کر یہ سارے شہید ہوئے ہیں، ان کی جو مجموعی تعداد ہے، مجموعی طور کے اوپر، جن میں افغانستان، وہ عراق، شام، لیبیا وغیرہ یہ کنٹریز مسلم ممالک، ان میں جو لوگوں کی تعداد جو شہید ہوئے ہیں، تقریباً 9 سے 10 لاکھ افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور یہ صرف 3000 لوگوں کا خمیازہ جو اس وقت تک جو مسلمان بھگت رہے ہیں۔ اور اگر بالواسطہ مواد کا موازنہ کیا جائے تو بھوک، بیماری اور تباہی سے جو ان کو شامل کریں تو یہ تعداد کئی ملین تک جاتی ہے، یعنی کہ لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں کے قریب تک یہ جا سکتی ہے، یہ صرف ان 9/11 کی حملوں کی وجہ سے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد سب سے پہلا نشانہ بننے والا جو ملک ہے اسلامی کنٹریز افغانستان، جہاں بمباری امریکہ نے شروع کی۔ اکتوبر 2001 کو شدید قسم کا حملہ کیا، اور جس میں ایسا شدت قسم کے حملے، ایسے بم پھینکے گئے، ایسے میزائل پھینکے گئے کہ پہاڑ بھی گونج اٹھے، اور عام لوگ جن کا کسی قسم کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ سیاست سے نہ جنگ سے، اور وہ بھی اس آگ میں جلنے لگے۔ اور اندازوں کے مطابق افغانستان میں اس جنگ کے دوران 1 لاکھ سے لے کر 70,000 سے زیادہ لوگ اس وقت جو شہید ہوئے تھے۔ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے تھے، اور خاندانوں کے خاندان بکھر گئے، اور ایک پوری کی پوری نسل خوف کے سائے میں پروان چڑھنے لگی۔ یہ افغانستان کی جنگ نے عام لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں، اور پاکستان کے قبائل کے علاقوں میں بھی آپریشنز، ڈرونز حملے ہوئے، اور ہزاروں بے گناہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ یہ خطہ بھی کئی سالوں تک جنگ اور خوف کی لہر میں گزرتا رہا۔ یوں پھر دنیا نے ایک اور فیصلہ بھی دیکھا، ایک اور منظر بھی دیکھا۔ عراق پر حملہ 2003 میں کہا گیا کہ وہاں پر خطرناک قسم کے ہتھیار موجود ہیں،
لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ثابت ہوا، اور اس کی وجہ سے مطلب تب تک یہ بہت دیر ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے اندازوں کے مطابق عراق میں اس وقت جنگ کی وجہ سے اور جنگ کے بعد ہانہ جنگی کی وجہ سے 2 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک لوگ جو ہیں اس وقت شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ لوگ جو شہید ہوئے تھے ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا کسی قسم کا، اور نہ ان کو مارنے والوں سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ان بے گناہ لوگوں کو کیوں شہید کیا، کیا ان کا قصور تھا۔ بس وہ مارتے چلے گئے اور آج تک ان کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ بغداد کی سڑکیں جو کبھی زندگی سے بھری ہوئی تھیں اب ملبے اور خاموشی میں ڈوب چکی ہیں، اور یہ آگ پھیلتی پھیلتی یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ آگ پھیلتی پھیلتی لیبیا تک جا پہنچی، جہاں پر انقلاب نام کا ایک سسٹم آیا، اور پھر اندرونی اور بیرونی مداخلت ہوئی، اور اندازوں کے مطابق تقریباً لیبیا کی جنگ کے دوران 25,000 سے لے کر 50,000 تک کے لوگ اس وقت اس جنگ میں ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ایک ملک جو پہلے کبھی متحد ہوتا تھا اب ٹوٹ کر مختلف گروہوں میں بٹ گیا ہے، اور پھر سب سے بڑی تباہی جو ہوئی وہ ہوئی شام میں، جہاں پر ایک احتجاج نے ہانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی، اور اندازوں کے مطابق شام کی جنگ میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے، شہر کے شہر مٹ گئے، اور بچے یتیم ہو گئے، اور لاکھوں لوگ اپنے ہی گھروں سے بے گھر ہو کے رہ گئے۔ تو یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک انسانی المیہ بھی تھا۔ ان جنگوں کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں نے، بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ کچھ اندازوں کے مطابق تقریباً 3 سے 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مہاجر ہوئے، اور وہ اس میں متاثر ہوئے۔ ماں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کے لیے بھاگتی رہیں، اور باپ اپنے خاندان کو کھو کر خاموش کھڑا رہا، اور بچے جنہیں اسکول جانا تھا اس وقت وہ کیمپوں میں زندگیاں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ 9/11 کا ایک حملہ اور اس کے بعد آنے والے فیصلے نے انہوں نے لاکھوں زندگیاں ختم کر دیں، اور اگر ہم صرف ان 4 ممالک کو دیکھیں تو اندازاً میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت سارے معاملے میں جانیں گوا بیٹھے ہیں۔ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم خود سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں، کیا دنیا زیادہ محفوظ ہوئی اس سارے اتنے سالوں کے بعد، یا ہم نے صرف ایک زخم کو بھرنے کے لیے کئی نئے زخم پیدا کر دیے ہیں۔ 9/11 کا ایک دن تھا، لیکن اس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہوئے پورے دنیا سے۔ لیکن ناظرین، بات وہی ہے کہ یہ سارے معاملے جتنے بھی 9/11 کے بعد ہوئے ہیں، 9/11 ایک دن حملہ ہوا تھا، 3,000 لوگ ہلاک ہوئے، لیکن ان 3,000 جانوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کا جینا جرن ہو چکا ہے۔ اتنے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں اس 9/11 کی وجہ سے۔ وہ جس نے بھی کیا تھا یا جس نے بھی کروایا تھا وہ تو چلو جدھر بھی گئے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے یہ اب جو مسلمان ممالک یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ صرف ایک حملے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ اس وقت پورے کا پورا تباہ ہو چکا ہے۔ پوری اسلامک کنٹری اتنی زیادہ متاثر ہوئی ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے سب اسلامی کنٹریز کو کہ یہ معاملہ کب رکے گا یا کہاں تک جائے گا، یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے کو روک لینا چاہیے، ورنہ یہ بہت ساری جانیں اور بھی ضائع کرے گا۔ تو ناظرین، یہ کچھ معلومات تھی جو 9/11 کے بعد 9/11 کا لبادہ اوڑھ کے مسلم کنٹریز کے اوپر حملے کیے گئے، اس کے اوپر جو آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا، اور ویڈیو کو ایک اچھا سا کمنٹ کر کے اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ اور جو نئے ہیں میرے چینل کے اوپر ان سے موضوعانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیں، تاکہ اس طرح کا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں بار بار پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھی سٹوری کے ساتھ۔
تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔